فاتحہ۔ قرآن مجید کو کھول لیجئے، اپنے سامنے رکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ قرآن مجید کو دیکھنا، پڑھنا، یہ ساری باعث ثواب چیزیں ہیں، اور اس سے ایمان کی پختگی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کو دیکھا، آیات کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم. نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا. ولا الضالین. اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اعلی اور اقوی کلام ہے. رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں جو ہمیں میسر آئی ہیں، آج بحمد اللہ تعالی یکم رمضان المبارک یعنی پہلا روزہ ہے. جمعے میں بھی بتلا دیا تھا، عام روٹین کے مطابق پورا سال ہمارا درس چلتا ہے. رمضان میں کچھ خاص انداز سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ عوام، وہ لوگ جو عام دنوں میں نہیں آ سکتے، رمضان میں آئے ہیں، تو انہیں تھوڑے سے وقت میں مختصر دورانیے میں زیادہ سے زیادہ کچھ مل جائے. اس لیے جو ہمارے سال کا سلسلہ ہے وہ تو ہم 28ویں پارے میں پہنچے ہیں. سورۃ الطلاق کی تکمیل ہوئی ہے اور آگے سورۃ التحریم کا آغاز ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کو وہیں روک کر اس دفعہ یہ شروع کیا گیا جو کافی عرصے سے انقطاع کا شکار تھا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی سورتوں کے خلاصے سنائے جائیں، تاکہ تراویح پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے بات کہ جو کچھ سن رہے ہیں اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، قرآن کے مضامین کیا ہیں. اگر یہ حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کا خط ہے، ہماری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے عرشوں سے اتارا ہے، اور اس کی رہنمائی میں ہی، اس کو اپنانے میں ہی اس دنیا میں بھی ہماری عزت ہے اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بلا شبہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں جو کتاب کو مانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں،
اللہ انہیں بلندیاں نصیب کرتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کتاب کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، اللہ کی لاکھوں کروڑوں ان پر رحمتیں ہوں، جب مالٹا کی جیل سے رہائی ہوئی انگریزوں کے زمانے میں تو تشریف لائے، بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ آ کے لوگوں کے سامنے درس دیا اور کہا، دو باتیں میں نے ایسی سمجھی ہے، میری زندگی کی جتنی بھی سانسیں اب باقی ہیں، میری تمام تر توجہ ان دو باتوں پہ رہے گی، اور امت مسلمہ کا فائدہ بھی ان دو باتوں میں ہی ہے۔ نمبر ایک، میں نے جتنی تحریک چلائی اور جتنا انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اگر بہتری چاہتے ہیں، اگر عوام صحیح راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، امت مسلمہ یکجان بننا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ نمبر دو، امت مسلمہ میں افتراق و انتشار کو ختم کیا جائے، گروہ بندی کو ختم کیا جائے، کہ کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلاں، کوئی جماعت، کوئی فلانی کو فلانی، عجیب نام دے کے ایک دوسرے میں تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل کی طرف، اساس کی طرف، بنیاد کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اگر یہ ہو جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے اور لوگوں کی گروہ بندی ختم ہو جائے، پھر امت مسلمہ کو کوئی چیز روئے زمین پر رسوا نہیں کر سکتی۔ یہ نتیجہ نکالا۔ اس لیے ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، درس کو عام کیا جائے، لوگوں کے اندر قرآن فہمی پیدا ہو، اور ہمارے مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے عالم کو ہی اونچا کرنا شروع کر دے گا، اپنے مولوی، اپنے شیخ الحدیث، اپنے شیخ التفسیر، انہیں اونچا کرنا شروع کر دے گا، پھر قرآن کی باتیں رہ جائیں گی۔ آج اسی وجہ سے لڑائیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر جماعت، ہر گروہ اپنے عالم، اپنے پیشوا، اپنے رہنما، انہیں ہی سب کچھ بنا کے پیش کر رہی ہے۔ قرآن کی طرف نہ کوئی لاتا ہے، نہ کوئی بتلاتا ہے، اور جو بتلانے والے ہیں انہیں معاشرے میں ویسے ہی رسوا کر دیا گیا ہے۔ کسی کو دہشت گرد، کسی کو کیا بنا دیا گیا۔ بہرکیف اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہم قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے بنے، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے بن جائیں، اور یہ رمضان کی گھڑیاں اللہ ہماری دل کی وابستگیاں قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اب سورہ فاتحہ نمازوں میں بھی آپ سنتے ہیں، رات کو بھی، تراویح میں بھی، ہر رکعت میں یہ رپیٹ کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے۔ عام نمازوں میں بھی پڑھتے بھی ہیں اور اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کو یوں سمجھ لیں، اس سورت کے بے شمار نام آتے ہیں۔ اسے سورت الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب
کھولنے والی، قرآن مجید کے مضامین کو یہ سورت کھولنے والی ہے۔ پورے قرآن کے سارے مضامین اس سورت کے اندر موجود ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ باتیں یاد بھی رکھتے جائیں۔ اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 وہ آیات جو بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، نفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں۔ ان آیات کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے، الحمد سے لے کے والضالین تک، اس لیے انہیں 7 مثانی، 7 وہ آیات جو بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیم المسئلہ یہ ہمیں سوال کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے کہ ہم نے اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے تو کس انداز سے ہم مانگیں۔ یہ سورت ہمیں یہ بھی تربیت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے۔ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ روحانی شفا تو ہے ہی ہے قرآن، جسمانی شفا بھی ہے، اور یہ بات بتلائی جاتی ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو بنا دیا۔ اس کو ایک انداز سے پڑھا جائے تو بیماریوں میں شفا ہو جاتی ہے۔ موت تو نہیں ٹلتی، موت تو آنی ہی آنی ہے، اس بیماری کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے۔ لیکن باقی بیماریوں کا علاج یہ ہے، اگر صبح کی سنتیں پڑھ کے اور فرضوں سے پہلے آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، اور پھر اپنے پاس پانی کو رکھ لیجئے اور اس سورت کو اس انداز سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ یہ بتلاتے تھے۔ ہمارے مرشد مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ وظیفہ بتلایا کرتے تھے بیماریوں کی شفا کے لیے، اور بسم اللہ کو الف لام کے ساتھ جوڑ کے آخر تک والضالین تک۔ دوبارہ پھر جب پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پھر والضالین تک، یعنی پہلی بار اعوذ باللہ، پھر ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 41 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھو، اسے پانی کے اوپر ایک بار پھونک مار دو، دم کر لو اسے، اور پھر اس پانی کو سارا دن استعمال کرو۔ جو بیمار ہے، جو کسی حالت میں جادو کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تب بھی ہر بیماری کے لیے اللہ نے اسے شفا بنا دیا ہے۔ یہ اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے بے شمار نام ہیں۔ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام کا معنی عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ماں، اب، باپ۔ اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ یہاں ام کا معنی ہے مغز، خلاصہ، نچوڑ، عرق۔ ام القرآن، قرآن کا مغز، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ، یہ بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ اور بھی متعدد نام ہیں، بس اتنے ہی کافی تاکہ خلاصے کے طور پہ آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ اب دوسری بات، پورے قرآن مجید کے مضامین اس کے اندر کہاں سے آ گئے؟
پورے قرآن مجید اس کے 30 پارے ہیں اور کوئی نہ کوئی مسئلہ اس میں بیان ہوتا ہے، تو یہ سارے ایک سورت کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو سمجھیے گا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ اس کی تقریر یوں فرماتے تھے پورے قرآن مجید میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں جو 6 کے 6 سورۃ الفاتحہ نے بیان کر دیے۔ کتنے ہوئے ہیں بیان جی؟ 6 مضامین پورے قرآن مجید میں، اور ان 6 مضامین کو سورۃ الفاتحہ نے بیان فرما دیا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کا حال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کا حال۔ کتنے بن گئے جی؟ 8 ہوئے کہ 6؟ چلو پکی ہو گئی گال۔ توحید، رسالت، احکام، قیامت، ماننے والوں کا حال، نہ ماننے والوں کا حال۔ سارے قرآن مجید میں جہاں بھی پھرو گے یہی 6 مضامین بیان ہوں گے۔ کسی جگہ توحید کا بیان، کسی جگہ رسالت کا بیان، کسی جگہ احکامات، رضا کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، حکومت کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ احکامات۔ کسی جگہ قیامت کا منظر ہے اور کسی جگہ ماننے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے، کسی جگہ نہ ماننے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے، یہ پورے قرآن مجید میں۔ اب اس صورت میں کہاں سے آ گئے؟ ذرا توجہ کیجئے، اس صورت میں کہاں سے آئے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ بیان ہے توحید کا۔ کس کا بیان ہے جی؟ توحید کا۔ الرحمن الرحیم، یہ توحید کا بیان چل رہا ہے سارا۔ مالک یوم الدین، یہ کس کا بیان ہے؟ قیامت کا۔ کس کا بیان ہے جی؟ قیامت کا۔ توحید کا بیان بالکل آغاز میں، اور پھر مالک یوم الدین، یہ کس کا بیان ہے؟ قیامت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ احکامات ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کے مسائل کیا ہیں، عبادت کی قسمیں کیا ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ احکامات ہیں۔ توحید بھی ہو گئی، قیامت بھی ہو گئی، اور احکامات بھی ہو گئے۔ کتنے باقی رہ گئے جی؟ 3 باقی رہ گئے۔ اب جی آ گئی جی رسالت۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں 2 مضمون ہیں۔ نمبر 1 ماننے والوں کا حال، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا ہے، یہ ماننے والوں کا حال۔ اور انعمت کے اندر قرآن کی تفسیر کے مطابق رسالت بھی موجود ہے۔ میرے مولا تو نے انعام کن لوگوں پہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں کے اوپر۔ پھر انعام کس پر ہوا؟ صدیقین، سچوں کے اوپر۔ پھر شہداء کے اوپر، پھر صالحین کے اوپر۔ یہ 4 گروہ۔ اب اس میں پہلا گروہ کن کا آیا؟ نبیوں کا۔ تو یہ مسئلہ کون سا بیان ہو گیا؟ پھر
رسالت کا۔ اب پانچواں انعمت علیہم، اس میں آ گیا انعام جن پر ہوا، وہ بھی تفسیر میں آ گیا۔ اب یہ ماننے والوں کا حال۔ چھٹا کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہوں نے نہیں مانا، جن پر اللہ کا غضب آیا اور جو گمراہ ہوئے، یہ ان کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ یعنی پورے قرآن کے 6 مضامین اور 6 کے 6 کہاں بیان ہوئے ہیں؟ اس سورت کے اندر۔ پتہ لگ گیا جی؟ بالکل آسان کر کے میں نے سمجھا دیا ہے۔ دوسری جو ہمارے مرشدوں کے مرشد مولانا حسین علی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے، پورے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ کتنے جی؟ 4 حصے پورے قرآن مجید کے، اور چاروں کے چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے جی، سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی؟ الحمدللہ۔ یہ جا کے ختم ہوگا سورہ انعام کے اوپر، اور سورہ مائدہ پہ ختم ہوگا، اور سورہ انعام شروع ہوگی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ وہ بھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمد سے۔ پہلی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمد سے۔ پہلا حصہ بھی شروع ہوا الحمد سے، دوسرا حصہ بھی سورۃ الانعام سے شروع ہوا، کس سے؟ الحمدللہ۔ تیسرا حصہ بھی شروع ہوگا الحمد سے، وہ ہے سورۃ الکہف۔ وہ بھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تیسرا حصہ ہے۔ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ فاطر سے، وہ بھی الحمدللہ، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 4 حصے پورے قرآن مجید میں۔ پہلے حصے میں مسئلہ بیان ہوا خالقیت، خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ خالقیت کا مسئلہ، جہاں بھی دیکھو کہ خالقیت کا مسئلہ بیان ہوگا۔ دوسرے حصے میں بیان ہوگا ربوبیت، رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے میں یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ تیسرے میں مسئلہ یہ بیان ہوگا حاکم صرف ایک اللہ، سارے اختیارات اسی کے، اور ساری کائنات پہ حکومت صرف اسی کی، مرضیاں صرف اسی کی چلتی ہیں اور کسی کی مرضیاں نہیں چلتی، یہ ہے حاکمیت۔ چوتھا جب شروع ہوگا حصہ، اس میں ملوکیت کا بیان ہوگا، او مالک بادشاہ صرف ایک اللہ، جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے اور ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ یہ 4 حصے ہیں، اور خالقیت، آگے ربوبیت، آگے حاکمیت، آگے ملوکیت، یہ 4 حصے ہیں۔ چاروں کے چاروں حصے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آ کے حوامیم سبعہ کے اندر۔ حوامیم سبعہ 7 حامیم سورہ زمر سے شروع ہوتی ہیں اور آگے تک چلتی ہیں۔ ان میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں صرف ایک اللہ کی پکار ہے، اور پکاروں کو سننے والی ذات بھی فقط اللہ کی ہے۔ وہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، یہ سورہ، اور سورہ حامیم مومن کے اندر بھی یہی بیان ہوگا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، او خالص اسی کی پکار کرو اور کسی کی پکار نہیں۔ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، ساری کی ساری آ کے لوٹتی ہیں
اس صورت کے اندر یہاں وہی مسائل بیان ہوئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تذکرہ چل رہا ہے، خالقیت کا تذکرہ چل رہا ہے، ربوبیت کا تذکرہ چل رہا ہے. پھر مالک یوم الدین، اس میں کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تذکرہ چل رہا ہے کہ او مالک اللہ، عبادت بھی کس کی؟ اللہ کی. اور ساری صورتیں، پورا قرآن آ کے اس جملے میں بند ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو مدد ہم مانگتے ہیں وہ خلاصہ آ کے بند ہوگا کہ مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، مشکلات سے نکالنے والا نہیں، حاجات کو پوری کرنے والا نہیں، وہ صرف ایک اللہ ہے. اس کا خلاصہ آ کے بند ہو رہا ہے. بسم اللہ کی جو یہ شروع ہے، ابتدا بسمی، اس کو جو با ہے نا، با، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں با استعانت، یعنی مدد والی. ساری کہ ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آ کے بند ہو گئے کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے خلاصہ سارا اکٹھا کر کے نا، مغز نکال کے، مکھن نکال کے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ذرا آیات کو دیکھیے، ان آیات کو سمجھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمدیں وہ تو للہ، وہ تو اللہ ہی کے لیے ہیں. کون سی تعریفیں، کون سی مدح؟ ایک تعریف تو وہ جو ابتدا میں ذکر کیا، یہ الف لام، الف لام استغراق کا جو سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اس میں سوال و جواب ہے. ساری حمدیں اللہ کی، تو پھر اللہ کے سوا اوروں میں بھی تو کوئی نہ کوئی صفات تو موجود ہے. اللہ بھی دیکھنے والا ہے، اور بندوں کی بھی کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھنے والے. اللہ بھی کلام کرنے والا، بندے بھی کلام کرنے والے. اللہ تعالی بھی، وہ بھی خبیر، خبر رکھنے والا، بندے بھی خبر رکھنے والے. کئی ایسی صفات جو اللہ میں بھی ہیں، بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں. جواب اس کا یہ آیا جی، وہ اللہ کی صفات تو دائمی ہیں، وہ تو کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں. باقی ہر ایک کی صفت عارضی ہے. جب تک روح موجود ہو تو بولتا ہے، جب روح موجود نہیں ہے تو بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، چلتا نہیں. یہ روح نکل گئی ہے تو یہ صفت عارضی بن گئی ہے. لیکن بات یہ ہے، یہاں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی. وہ عہد خارجی کیا؟ وہ تعریفیں جو خالص اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وہ کیا؟ عالم الغیب، صرف اللہ اور کوئی نہیں ہے. مشکل کشا صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں ہے. رزق روزیاں دینے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں ہے. حاجتیں پوری کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی پوری کرنے والا نہیں. لہذا ساری حمدیں، ساری تعریفیں وہ جو اس کی ذات کے لائق ہیں، جس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ساری حمدیں کس کے لیے جی؟ للہ، کسی اور کے لیے نہیں. وہ تو
صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں جی حمد اس کے لیے، کیوں ہم تسبیحات کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، کبھی حدیث کو پڑھ رہے ہیں، کبھی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری اس کی کیا ہے؟ حمد ہیں، تعریفیں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے مولا ہم بڑے عاجز ہیں، بڑے مغلوب ہیں، تو غالب ہے، تو عجز سے پاک ہے، باقی سارے کے سارے عاجز ہیں، کوئی بھی عاجزی سے پاک نہیں۔ تیری ذات تکبر کبریائی وہ صرف تیری ذات کو ہے، اس لیے ہم اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، ساری کی ساری حمدیں فقط تیرے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ کیوں جی اللہ کے لیے، رب العالمین، کیوں اللہ کے لیے ساری حمدیں؟ اس لیے سارے جہانوں کو پالنے والا وہ، او عالم ارواح وہاں بھی، عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی، سب جگہ کا، سب ٹھکانوں کا رب کون ہے جی؟ اللہ، اور کوئی رب نہیں ہے۔ ایسا رب ہے، ایسا رب ہے جو ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو نواز رہا ہے، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا یہ گناہگار ہے، یہ سیاکار ہے، یہ میری عبادت کرنے والا ہے، یہ میری عبادتوں سے انکار کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں، جو نماز نہیں بھی پڑھتا اسے بھی دے رہا ہے، اسے بھی پال رہا ہے، جو قرآن نہیں بھی پڑھتا اسے بھی پال رہا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے اسے بھی دے رہا ہے، بچے کو بھی دے رہا ہے، اسے بھی دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت و نصیحت ہے۔ کیا میرے مولا؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم اس کے پیٹ سے تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر سے بھی اور خون سے بھی، دونوں دشمن موجود ہیں، گوبر بھی ہے پیٹ میں اور خون بھی جاری ہے، اس کے درمیان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لبنن خالصا، اس کے درمیان سے ہم خالص دودھ تمہیں دیتے ہیں، اس میں بدبو بھی شامل نہیں ہے اور اس میں خون کی سرخی بھی شامل نہیں ہے، اس کے درمیان سے ہم نے تمہیں نکال کے دیا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی فرحت کا سامان ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ، جو یہاں بھی دودھ جاری کرنے والا، او جو ماں کی چھاتیوں سے بھی دودھ جاری کرنے والا، جانوروں سے بھی ہمیں دودھ دینے والا، بھینس سے بھی، گائے سے بھی، اونٹنی سے بھی، بکریوں سے بھی، بھیڑوں سے بھی، وہاں سے بھی دودھ دے رہا ہے۔ اور جب بچہ چیختا ہے، دنیا میں آتا ہے، پہلے تو اس نے پائپ لائن ایک لگا دی ہے، اسے وہ ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خوراک دے رہا ہے۔ اب وہ بچہ اندر موجود ہے، اس کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا
کہ مجھے کھانا دو، مجھے روٹی دو، مجھے پانی دو، مجھے دودھ دو، مجھے کچھ دو، وہ نہیں بول سکتا۔ اور اس کی اندر کی مراد کو بھی کون سننے والا؟ اللہ۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کہاں گرتے ہیں، کبھی کس قبر پہ گرتے ہیں، کبھی کہاں گرتے ہیں جا کے، جی ہائے یہ ہمیں روزیاں دے گا، یہ ہمیں برکتیں دے گا۔ او ظالمو، یہ تو دیکھ لو نا، جو ماں کے پیٹ میں روزیاں دینے والا، وہ دنیا میں کیا روزیاں نہیں دے سکتا؟ وہاں بولنے کی سکت نہیں ہے، میرا مولا وہاں بھی تمہیں روزیاں دے رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے۔ ماں جو کچھ کھا رہی ہے وہ پکی بوٹی کھائے، وہ پھل کھائے، وہ فروٹ کھائے، وہ دودھ پیے، وہ سارا کا سارا کنورٹ ہو کے اس پائپ لائن سے وہ بچے کو پہنچ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا، دنیا میں وہ بچہ آ گیا، چیختا چلاتا ہے، کیوں نہ چیخے؟ پائپ لائن تو کٹ گئی ہے، خوراک کی نالی تو کٹ گئی ہے، خوراک بند ہو تو بندہ چیختا ہے؟ کوئی نہیں چیختا ہے نا، دہائیاں ڈالتا ہے، ہائے میں مر گیا۔ یہی تو ہمارے ملک میں آج رولا پڑ گیا، امریکہ کی بات ماننی ہی ماننی ہے۔ کیوں جی؟ نہ مانی تو کیا کریں گے؟ پائپ لائن خوراک کی کاٹ دیں گے۔ رب پہ تو یقین نہیں، اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے سامنے یہ توقعات ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیتے بھی کچھ نہیں ہے، جوتے بھی مارتے ہیں۔ یہ حال ہے جو ہم نے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رب پہ یقین نہیں ہے۔ اب وہ دنیا میں آیا، دہائیاں ڈال رہا ہے، ہائے مجھے میرا کیا بنے گا، مجھے کیا ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا گھبرا نہیں، تو گھبرا نہیں، میں نے ایک راستہ خوراک کا بند کیا، دو راستے تیرے خوراک کے جاری کر دیے ہیں۔ ماں کی چھاتیوں سے وہ دودھ نکال دیا ہے، پی خالص موج کر۔ اب تھوڑا بڑا ہونے لگ گیا ہے، دانت نکل آئے ہیں، کاٹنے لگا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ اب تیرا اور بندوبست میں کرنے لگا ہوں، دو راستے بند کر رہا ہوں، چار راستے کھول رہا ہوں۔ ایک بند ہوا، دو کھلے، دو بند ہو رہے ہیں۔ اب ماں کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے، اب نہیں جی 2 سال مدت ہے، آخری حد 2.5 سال تک ہے، اب چھڑایا جا رہا ہے دودھ۔ اب یہ کہتا ہے مجھے اور کچھ دو۔ فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اس کے لیے میرے اللہ نے کیا کیا؟ پھلوں سے بھی اللہ نے روزیاں بنا دی۔ فرمایا ایک تو وہ دودھ والا، وہ دودھ بھی اب ماں کا چھوٹ گیا ہے، بھینس کا پی لے، گائے کا پی لے، وہ بھی ایک راستہ جاری ہے۔ نمبر 2 راستہ جاری ہے، اب تیرے لیے تو اناج بھی کھا سکتا ہے، وہ بھی استعمال، دلیا بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی تو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اب تیرے لیے تیسرا راستہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا گوشت کی ہڈی کو، وہ بوٹی کو نرم کر لیا جاتا ہے، اور نرم کر کے اسے وہ کھلائی جاتی ہے۔ پھر چوتھا راستہ ہے پھل، وہ بھی اس کے لیے جاری ہے۔ اب یہ اونٹ جوان ہوتا جا رہا ہے، اب یہ گوشت بھی کھا رہا ہے، اب یہ پھل بھی استعمال کر رہا ہے، اب یہ گندم اناج بھی استعمال کر رہا ہے، اب دودھ بھی استعمال کر رہا ہے۔ 4 راستے میرے اللہ نے اس کے خوراک کے جاری کیے۔ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اوپر والے کھڑے ہیں، وہ کھلانا چاہتے ہیں، وہ پلانا چاہتے ہیں، لیکن اندر لقمہ نہیں جاتا، اندر پانی نہیں جاتا، جو منہ میں ڈالا جائے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب پریشان ہے، اوپر والے رو رہے ہیں، ہائے ہمارا باپ، ہائے ہماری ماں، ہائے ہمارا بہن، بہن بھائی
وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہائے کیا بنے گا، رو رہے ہیں۔ اور اسے رب کہہ رہا ہے جاؤ فرشتوں میرے بندے کو کہہ دو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، اپنی جان کا بھی اس جہان سے نکل کر اس جہان میں جانے والا ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، نہ وہاں کا بھی خوف نہیں، پیچھے میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، یہ حزن بھی نہ کر۔ اور سن وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، میں تو وہ رب ہوں، ایک راستہ میں نے جاری کیا ابتدا میں، جب وہ بند کیا تو کتنے جاری کیے؟ 2 جاری کیے، جب میں نے 2 بند کیے اب میں نے 4 جاری کر دیے۔ میں تو وہ رب العالمین ہوں، اگر دنیا کی زندگی تو نے خوبصورت گزاری، میں وہ رب ہوں تمہارا، 4 بند کر رہا ہوں، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول رہا ہوں۔ یہ ہے رب العالمین، اسے کہتے ہیں سارے جہانوں کا پروردگار، اس جہان کا بھی، اس جہان کا بھی، او عالم برزخ کا بھی، او عالم ارواح کا بھی، سارے جہانوں کا پروردگار او اللہ کون ہے؟ کون ہے جی؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، رحمان کا مادہ بھی وہ رحم راحمیم، اور رحیم کا مادہ بھی راحمیم، یہ مادہ ہے شفقت کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا، نرمیاں کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو دونوں کو علیحدہ کس طرح کریں گے؟ علیحدہ یہ ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، رحمان ہے دنیا میں، کیسا رحمان، کیسا رحم کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو عبادت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اسے پکارتا ہے، جو اس کے سجدے کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جو جا کے قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبر والوں کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی پکارے کرتا ہے، انہیں بھی کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ رحمان ہے نا، دنیا میں ہر ایک کو دے رہا ہے، وہ گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ بندے کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، وہ شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ کتنے عقل مند ہیں، کام کرنے والے ہیں، لیکن پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے، منصوبے بڑے ہیں لیکن سرمایہ کوئی نہیں ہے، اور کئی ایسے بات کرنے کا بھی ڈھنگ کوئی نہیں ہے، اور دولت گننے کا وقت بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی میرا رب کرتا ہے۔ یہ ہے رحمان رحیم، وہ جی آخرت میں صرف اور صرف رحم ہوگا ایمان والوں پر، وہاں مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، وہاں بدعت کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ رحمان دنیا میں رحم کرتا ہے، دنیا میں اپنوں پہ بھی کرتا ہے، بیگانوں پہ بھی کرتا ہے، ماننے والوں پہ بھی کرتا ہے، نہ ماننے والوں پہ بھی کرتا ہے، لیکن رحیم اس کی صفت وہ ہے آخرت میں رحم کرے گا، صرف کن پر کرے گا؟ ایمان والوں پہ کرے گا، اور کسی پہ کوئی رحم نہیں ہوگا۔ مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بدعت کرنے والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ صفت آ گئی ہے اس کی، یہ مسئلہ توحید آ گیا۔ اب آ گیا مسئلہ قیامت، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ کون سا قیامت کا دن؟
وہ دن جس دن اللہ سارے انسانوں کو وہاں اکٹھا کرے گا اور صرف ایک حکم دے گا، قبریں پھٹنا شروع ہو جائیں گی اور قبروں سے انسان سارے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سور میں پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے ہوں گے اور زبان سے یہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اوے ہلاکت ہمارے لیے، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے؟ جواب آئے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ رحمان کا وہ وعدہ ہے جو دنیا میں تم سے کیا تھا، میں دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ آج یہ وعدہ پورا ہو گیا، پیغمبروں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، آج یہ تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ وہ دن ہے، اس دن میرا اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد سارے موجود ہوں گے اور پروردگار یہ ندا دے کے کہے گا، این المتکبرون این الجبارون این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں خدائیوں کے دعوے کرنے والے، کہاں ہیں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یہ دعوے کرنے والے، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ کہاں ہیں سارے؟ بولے آج دعویٰ کرے نا میں آج کے دن کا مالک ہوں، بولو آج، جواب کوئی نہیں آئے گا۔ قرآن میں خود موجود ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ جواب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر میرا رب خود ہی کہے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی ایک اللہ کی، کس کی جی؟ ایک اللہ کی، مالک یوم الدین، یہ ہے قیامت کے دن کا مالک۔ اور وہ کون؟ القہار، زبردست ہے، اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں، جو دم مارے اس کے سامنے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا مالک۔ اور اس دن کرے گا کیا؟ مالک ہے تو مالکوں کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے نواز دے، مالک کی مرضی ہے، جسے چاہے جتنا دے، جسے چاہے نوازے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے کیا کرے، اور نوازنا بھی، سزا دینا بھی، عطا کرنا بھی اور محروم کرنا بھی یہ مالک کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں تو اس دن ایسا مالک ہوں، میں نے اعلان کر دیا، میں تو اس دن لا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ انصاف کا دن ہوگا اور فیصلے ہوں گے، انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے اور میں انصاف والے فیصلے کروں گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب کیا جی؟ آگے احکام ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دی، فرمایا او لڑکے یا غلام، اے لڑکے میں تجھے باتیں سکھانے لگا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ
فاستعن باللہ، جب بھی تو سوال کرے سوال اللہ سے کیا کر۔ حدیث میں موجود ہے ایک تسمے کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کس سے؟ اللہ سے۔ جب بھی تو سوال کرے مانگے تو اللہ سے مانگا کر، کیونکہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرمندگی ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت ہے۔ بندوں سے مانگنا رسوائی ہے، رب سے مانگنا عزت ہی عزت ہے۔ اور اس نے تو اعلان کر دیا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ تو رب تمہارا کہہ رہا ہے ادعونی، کیا معنی ہے؟ اوے مجھے پکارو اور میری پکار کرو، مجھے مشکل کشا سمجھو، مجھ سے اپنی التجائیں، حاجتیں، مرادیں، منتیں اور مجھ سے مانگو۔ ادعونی، میرے مولا تجھ سے مانگے کیا تو قبول کرتا ہے؟ فرمایا استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں۔ میرے مولا کب کرتا ہے؟ رات کو کرتا ہے، صبح کرتا ہے اور دوپہر کو کرتا ہے، صحراؤں میں کرتا ہے، دریاؤں میں کرتا ہے، سمندروں میں کرتا ہے، مسجدوں میں کرتا ہے، گھروں میں کرتا ہے۔ کہاں میرے مولا، کہاں تجھے پکارا جائے تو پکار کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے جہاں بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، رات کو، دن کو، دوپہر کو، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہوں۔ یہ ہے استجب لکم۔ اور جو مجھے نہیں پکارتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت یعنی میری پکار سے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اسے رسوا کر کے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس لیے فرمایا جب بھی تو سوال کرے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، قیام بھی تیرا، رکوع بھی تیرا، سجدہ بھی تیرا، تشہد بھی تیری، ہر عبادت، طواف بھی، صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جہاں اسباب ختم ہو جائیں، اسباب سے ماورا، یعنی آپ سامنے بیٹھے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میں کوئی چیز مانگوں کسی کا نام لے کے تو آپ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہاں نہیں، میں آوازیں دینا شروع کر دوں فلاں ادھر آ میری مدد کر، یہ ہے ماورا، ما فوق الاسباب۔ یہ پکارے کون سننے والا؟ اللہ۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی قبر والے سے مانگتے نہیں، مانگتے کسی زندہ مردہ سے، کسی بت سے اور کسی کے سامنے ہم مددوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، صرف اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نستعین۔ آگے منظر آ گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا کرنے کا ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے، رب کے سامنے تم نے کیسے مانگنا ہے رب سے، تو فرمایا یہ اس طرح مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی کیا کر،
رہنمائی کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعا ہم سے کر رہے ہیں، میرے مولا کن لوگوں کا راستہ اور کن کا نہیں؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا کیا ہوا ہے؟ انعام ہوا ہے، تیرے انعامات کی بارش ہو رہی ہے جن کے اوپر، وہ سن چکے ہیں۔ پہلے کون ہے جی؟ نبی ہے، پھر کون ہے؟ صدیق، پھر کون ہے؟ شہداء، پھر کون ہے؟ صالحین۔ ان پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں۔ فرمایا مولا ہمیں انہی کے راستے پہ چلا، نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا۔ میرے مولا ان پر تیرا انعام ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ کن پہ نہ چلانا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا، اللہ کے غضب اترے، غصے اترے اور ہلاک و تباہ و برباد ہو گئے۔ یہود و نصارہ یہ تباہ و برباد ہوئے، ان پر ذلت اللہ کی طرف سے آئی، غضب ان پر اترے۔ والضالین، اور گمراہیوں کے راستوں پہ پڑ گئے، نبیوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، لہذا یہ مغضوب قومیں ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نہ چلانا۔ ہندوؤں کے پیچھے چلنا جی کوئی نہیں، ہاں جی پکی گل ہے، تے پھر نکاح تے شادیاں ہیں، گل آ گئی نا، پھر نکاح تے شادیاں، پھر منگنیاں، پھر ڈھول تے باجے، پھر گانے تے سیرے، پھر ناچ تے گانے۔ ایک کنہ دے پیچھے پہ چل دے ہو؟ ہندوؤں دے پیچھے پہ چل دے ہو، یہودیاں دے عیسائیاں دے پیچھے پہ چل دے ہو۔ یہودی تے عیسائی بال بھی ہمارے ان کے مطابق، ہمارا فیشن بھی ان کے مطابق، ہمارے کپڑے بھی ان کے مطابق، ہماری گفتگو بھی ان کے مطابق ہے۔ یہ کیا مانگ تو رہے ہیں؟ مولا نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، لیکن چل ان کے راستے پہ رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں وہ یہود و نصارہ ہے۔ اس لیے ان کے راستے پہ نہ چلنا، راستہ وہی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسی راستے پہ چلتے رہنا۔ یہ ہے جی مختصر کیا خلاصہ۔ تفصیل میں جائیں گے، پھر عبادت کی قسمیں، پھر استعانت کی قسمیں، پھر اس پہ واقعات، پھر اس پہ قرآن و حدیث۔ یہ میں نے یوں سمجھو سورۃ الفاتحہ دی کی کروا دیتی ہے سیر۔ ایک سیر تو وہ ہوندی ہے نا موٹر سائیکل دے باواں تے پھر او شہباز شریف پارک تے ایک کہوے سیدھا ہی جہاز دا ٹکٹ کرایا تے جا کے بیت اللہ دی سیر پہ ہوندی ہے، طواف پہ ہوندے نے۔ اے جے سورہ فاتحہ تانوں تھوڑے جے وقت دے وچ گل سمجھا دیتی ہے کہ سورہ فاتحہ وچ اے کچھ بیان ہویا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو کل انشاءاللہ خلاصہ ہوگا سورۃ البقرہ۔ آئیں، تشریف لائیں اور ان چیزوں قیمتی گھڑیوں کو اور قیمتی بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا، اللہم وفق لنا لما تحب وترضى، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے مولا ہمیں توفیق عنایت فرما، اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم تیرے سچے بندے بن جائیں، تجھ کو ہی پکارنے والے، تیری ہی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ میرے مولا ہمیں بھی سیدھے راستے پہ استقامت عنایت فرمانا، میرے مولا ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا جن پر تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچا کے رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ پروردگار جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے سب کو شفا عنایت فرما دے، ہمارے بزرگ
حاجی عاشق صاحب وہ بھی بیمار ہے میرے مولا، ان کو بھی اپنی رحمت سے جلدی شفا عنایت فرما دے میرے مولا۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کی تقصیر خطائیں معاف فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ پروردگار ہماری نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ دے میرے مولا، ہم قرآن سیکھنے والے سکھانے والے بن جائیں، ہمارا خاتمہ بھی میرے مولا ایمان پر اور قرآن پر فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔